السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ فقال علیہ الصلاة والسلام من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ موہی نے پچھلے چند سال ہو چکے ہیں کہ ایک مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر چکا تھا۔ تو کورونا آنے کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی رکاوٹ پیدا ہوئی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ اس کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گراؤنڈ فلور کا سٹرکچر بنا دیا گیا ہے، جس میں وضو خانے اور پارکنگ کا انتظام ہوگا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ فلور کا جو سلیب ہے وہ ڈال دیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی وضو کا انتظام، طہارت خانے، آفس اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں کی نماز پڑھنے کی جگہ کا انتظام کیا جائے گا۔ اور آپ اب سیکنڈ فلور دیکھ رہے ہیں، یہاں پر خالص عورتوں کے لیے اس جگہ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے گا، جہاں پر وہ نمازیں پڑھیں گی اور دوسری سرگرمیوں میں اکٹھا ہو کر مرکز کی ترقی میں ساتھ دیں گی۔ اور آپ انشاءاللہ تھرڈ اور فورتھ فلور کا بھی انتظام ہونے والا ہے، اور اس کے بعد فنیشنگ کا مرحلہ آ رہا ہے، جس میں تعاون کی آپ کی اشد ضرورت پڑنے والی ہے۔ ہم نے تعاون اکٹھا کرنے کے لیے جو آسانی پیدا کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ پوری عمارت کھڑی کرنے کے لیے 1790 مصلے کی ضرورت ہے، 1790 مصلے کی ضرورت ہے، جس میں سے ہم نے لگ بھگ 410 مصلے اکٹھا کر لیے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، ایک مصلی لگ بھگ 24,000 کا ہے، تو آپ ایک مصلی خرید سکتے ہیں 24,000 روپے ڈونیشن دے کر، یعنی ایک مصلی اس مسجد میں آپ کا ہوگا، اس میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تو آپ کو انشاءاللہ وہ اجر ملنے والا ہے۔ تو ہم نے 410 مصلے اب تک جمع کر چکے ہیں، تو ہم کو لگ بھگ 1380 مصلوں کی مزید ضرورت پڑ رہی ہے، اور ایک مصلے کی قیمت 24,000 ہم نے بتا دیا۔ اگر آپ ریال میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر 1,200 ریال ہے، اور اس کے بعد آپ دوسرے کرنسی میں آپ خود کنورٹ کر لے سکتے ہیں۔ تو اس انداز سے ہم اس کے اکٹھے کرنے کی آسانی کے لیے ہم نے اسے مثلث میں کنورٹ کیا ہے۔ تو آپ ضرور بضرور ایک مصلی کم از کم ادا کریں۔ آپ اپنی طرف سے، اپنے اہل خانوادے کی طرف سے، اپنے دوست احباب سے آپ کہیں کہ وہ بھی اس میں حصہ لیں، تاکہ یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک کوئی عام مسجد نہیں بنائی جا رہی ہے جہاں پر نماز کا انتظام ہوتا ہے اور نماز ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر تالا ڈال کر بات ختم کر دی جاتی ہے۔ یہاں پر ہرگز وہ کام ہونے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا جو استعمال کیا جا رہا تھا، بھرپور اس کا استعمال یہاں پر کیا جائے گا۔ یہاں پر ہمارے موہی کے پہلے سے 35 سے زیادہ 35 سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، جن میں علمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ اور دوسری سوشل میڈیا کی سرگرمیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فقیر، مساکین، فقراء کا امداد بھی اس میں داخل ہے۔ اور اس کے بعد امت مسلمان کو ترقی دینے کے لیے کریئر گائیڈنس جیسے پروگرامز، جرنلزم جیسے پروگرامز، اور انشاءاللہ آگے چل کے بہت سارے کام ہم انشاءاللہ علمی انداز سے، علمی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرنے کا ہم نے مکمل مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ تو آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ یہاں پر صرف ایک مسجد نہیں بنائی جا رہی ہے، بلکہ یہاں پر امت کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے لگ بھگ 35 سے زیادہ سرگرمیوں کو لیتے ہوئے یہاں پر اس مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس میں، یعنی دعوتی کام میں، تبلیغی کام میں، نیک بات پہنچانے کے کام میں بھرپور ساتھ دیں، کوئی بھی آدمی پیچھے نہ رہے۔ ایسے کار خیر میں آپ کو آگے رہنا چاہیے، اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بارہا کار خیر میں حصہ لینے والوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی نے اللہ کے لیے
زمین میں ایک مسجد تعمیر کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا چاہیے؟ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جلد از جلد آگے آئیں اور بقیہ مصلوں کو خرید کر اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس صدقے کے ذریعے آپ کے پورے مسائل حل کرنے والا ہے۔ آپ اگر اس صدقے کی بنیاد پر اللہ کے یہاں دعا کریں گے تو یاد رکھ لیجئے اللہ ضرور بے ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، آپ کی زندگی میں جو مشقتیں جو تکلیفیں ہیں انہیں دور کرے گا، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کرے گا، اور امت کا جو بیڑا پڑا ہوا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پار کرائے گا۔ آپ سے میں رخصت لیتا ہوں ان اعلانات کے بعد، ان گزارشوں کے بعد، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری محنتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترقی ڈالے، اور ہماری محنتوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کا کام ہو جائے۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔